نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ محرم کے مہینے کے بارے میں اور عاشورہ کی فضیلت کے بارے میں ہم تھوڑا سا سیکھیں گے آج۔ تو محرم جو ہے وہ عظیم الشان مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے اور ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ گویا کہ ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے اس مہینے سے۔ اور اس کے علاوہ محرم جو ہے وہ حرمت والے مہینوں میں جو 4 مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو حرمت والا کہا ہے ان میں سے ایک مہینہ محرم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت اور ادب کے ہیں، یہی مضبوط دین ہے، لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو یہاں پر اس آیت سے ہمیں کیا باتیں پتہ چلی؟ نمبر 1 تو یہ پتہ چلا کہ مہینوں کی جو تقسیم ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوئی ہے، یعنی 12 سال میں 12 مہینے ہونا، یہ بات ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دی گئی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے۔ اور حرمت کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کی حرمت قائم کرتے ہیں تو اس میں کچھ خاص کاموں سے منع کیا جاتا ہے، کچھ خاص احتیاط ہوتی ہے اس میں، اور کچھ خاص فضیلت ہوتی ہے۔ تو حرمت والے مہینوں میں سے محرم بھی ایک مہینہ حرمت والا ہے، ان کو خاص فضیلت دی ہے ان مہینوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں قرآن اور حدیث کے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بہت سی چیزوں پر فضیلت دی ہے۔ دنوں میں سے خاص دن بنائے ہیں، اسی طرح مہینوں میں سے خاص مہینے بنائے ہیں، اسی طرح کچھ جگہوں کو خاص اہمیت دی گئی ہے، کچھ انسانوں کو دوسرے انسانوں پر خاص فضیلت دی گئی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ یہ کون سے 4 مہینے ہیں تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کے لیے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے کہ سال 12 مہینوں کا ہے، جس میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ ہیں، وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ تو اب علماء نے یہ اس بات پر غور و فکر کیا کہ یہ 3 مہینے جو ہے وہ پے در پہ ہیں، پھر رجب جو ہے وہ الگ سے ہے، رجب کا مہینہ جو ہے وہ الگ سے ہے، تو پھر اس میں کیا حکمتیں ہیں جو ہے یہ حافظ ابن کثیر رحم اللہ نے کہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں کہ چونکہ ذوالقعدہ جو مہینہ ہے وہ ذوالحجہ سے پہلے آتا ہے اور اس میں حج ادا کی جاتی ہے اور لوگ حج کے سفر کے لیے نکلتے ہیں، اور پھر ذوالحجہ جو ہے وہ مہینہ حج کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ محرم آتا ہے، اور محرم میں پھر حاجی جو ہیں وہ حج کر کے دوبارہ اپنے سفر کر کے اپنے گھروں میں اپنے وطن کو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک طرح سے خاص حرمت ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ ان کو حرمت والا کیوں کہا گیا، کہ یہ حج کے مہینے ہیں، اس میں حج کا سفر کیا جاتا ہے، اور پھر جو رجب کا مہینہ ہے وہ اس میں عمرہ کے لیے اس کو عمرہ کیا جاتا ہے زیادہ تر۔ ان کی حرمت یہ ہے کہ ان مہینوں میں حج جو ہے حج کے مہینے ہیں یا عمرہ کے مہینے ہیں۔ پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم فرمایا ان مہینوں میں، تو جیسے کہ ہم نے اوپر کی آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی جو آیت 36 میں ہم نے پڑھا کہ فَلَا تَظْلَمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو جانوں پر ظلم نہ کرو کا کیا مطلب ہے؟ ظلم کا کیا مطلب ہے؟
ظلم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام ظلم ہوتا ہے، اور شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، کیونکہ ظلم کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا جو حق ہے وہ اس حق کو اسے ادا نہ کرنا۔ تو چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے کہ بندہ اس کا فرما بردار بن کے زندگی گزارے، تو جب انسان نافرمانی کے کام کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، تو وہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حق ہے کہ بندہ اس کا بندہ بن کے رہے، اللہ کا بندہ بن کے رہے اور فرما بردار بن کے رہے، تو اس کے بجائے جب انسان نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب ظاہر ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی کو وہ سب سے بڑا ظلم ہے، شرک ہے، شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان مہینوں کی حرمت کو کس طرح سے پامال نہیں کرنا، کہ ان میں قتال نہیں کرنا، ان مہینوں میں جنگ اور جدل نہیں کرنا، یہ ان کو امن کے مہینے کہا گیا، یہ امن کے مہینے ہیں، اس میں امن کو قائم کیا جائے، یہ اس کی حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے، انسان کو پھر جن مہینوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص کر دے اپنے بندوں کے لیے، انعامات کے لیے، بندوں کو نیکیاں کرنے کی ترغیب دی جائے، جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جن دنوں کو، جن مہینوں کو خاص کر دے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی رضامندی کے کام کرے، تو ان مہینوں میں خاص طور سے پھر کوئی بھی گناہ کا کام کرنا بہت بڑی قباحت ہے۔ ویسے بھی گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا جو ہے وہ ہمیشہ برا ہے، لیکن جب کسی خاص حرمت والے مہینوں میں، حرمت والے وقت میں، جن دنوں کی، جن مہینوں کی اللہ نے جن کو عظیم عظمت دی، تو پھر ان مہینوں میں اور ان دنوں میں خاص طور سے اللہ کی ناراضگی کا کوئی بھی کام کرنا جو ہے وہ ظلم ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ نافرمانی کے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، تو گویا کہ انسان جب نافرمانی کرتا ہے تو وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے اوپر، اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ کیونکہ جب انسان اللہ کی ناراضگی کماتا ہے نافرمانی کے کاموں سے اور اپنے آپ کو سزا کا مستحق بناتا ہے، تو یہ انسان خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے گناہوں سے یہ ایک نقصان ہوتا ہے کہ انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اور جب جس انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، پھر وہ دل جو ہے وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس گناہ کو چھوڑ کر معافی مانگ لیتا ہے، اور اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو سیاہی بڑھتی جاتی ہے اور اس کے دل پر چھا جاتی ہے، اور اس کو قرآن میں زنگ کہا گیا، رین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ بندہ جب جو بری کمائی کرتا ہے تو پھر اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اور گناہ کے اور بھی بڑے نقصانات ہیں، دنیاوی نقصانات بھی ہیں، آخرت کا نقصان تو ہے ہی ہے، اگر انسان گناہ کی حالت میں مر جاتا ہے تو وہ آخرت کے تو نقصان ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت 126 میں کہ جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں تنگ حال رہے گا، اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ پوچھے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، اسی طرح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تمہارے پاس میری آیات آئی تھی لیکن تم نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ کیونکہ جب انسان گناہ کی جرت کب کر سکتا ہے؟ جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اگر انسان کو اللہ یاد ہوتا ہے تو اس کا ضمیر فوراً روکتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ناراض ہوگا۔ جب انسان اللہ سے ہی غافل ہے
تو پھر وہ گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری یاد سے روگردانی کرے، جو مجھے یاد نہ کرے، مجھے بھول جائے۔ اب کیا محرم کے بارے میں کچھ اور بھی باتیں ہیں۔ ماہ محرم کو ہم زیادہ تر مسلمان جو ہے وہ ایک خاص واقعے کی بنا پر زیادہ جانتے ہیں، اور وہ واقعہ کربلا ہے۔ اور محرم کا جب شروع ہوتا ہے مہینہ تو سب کے ذہنوں پر یہی بات ہوتی ہے کہ کربلا کا واقعہ اس میں ہوا ہے۔ تو کیا اس کی کیا حقیقت ہے، ہمیں کیا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ کربلا کا جو واقعہ ہے، حضرت امام حسین کی شہادت کا، ان کے خاندان کے لوگوں کی شہادت کا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت انسان کو، ایک مسلمان کا دل دکھنے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جن نواسوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی، ان کے ساتھ اتنی زیادتی کی گئی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک مسلمان یہ جانتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جس طرح سے شہید کیا گیا، یہ شہادت کی موت تھی، اور شہادت کی موت جو ہے وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان شہادت کی موت کا غم نہیں کرتا، کیونکہ ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ اسے شہادت کی موت دے، اور یہ عظیم موت ہوتی ہے اور ایک عظیم کامیابی ہوتی ہے۔ اگرچہ امام حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور کربلا کے واقعے میں جو ان کے خاندان کے لوگوں کو شہید کیا، ہمیں ضرور یہ واقعہ افسوسناک تو لگتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ساتھ ہی ساتھ یہ سوچ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت دی اور ان کو بڑی کامیابی دی۔ دیکھیے، دنیا سے تو ہر انسان کو جانا ہے اور موت سب کو آنی ہے، لیکن جو شہادت کی موت مرتا ہے وہ آخرت کے لیے، اس کے لیے بہت بڑا مقام ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس چیز کو اگر ہم اس طرح سے خوشی سے لے کے حضرت امام حسین اور ان کی پوری فیملی، جو لوگ بھی اس وقت شہید کیے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت نصیب کی۔ دوسرا، ویسے بھی اسلام میں اس طرح سے ماتم کرنا اور کسی بھی افسوسناک چیز، کسی بھی دکھ پریشانی کو اس طرح سے اپنے اوپر حاوی کر لینا اور اس کے بارے میں انسان کو باقاعدہ طور سے غم منانا، یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، اسلام میں جائز نہیں ہے ایسا کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم کی، جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام میری امت میں ایسے ہوں گے جنہیں وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ ایک نمبر 1 حسب، یعنی قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا، کیونکہ یہ ایک بری چیز ہے کہ انسان جس نسب میں پیدا ہوا، اپنے حسب نسب پر انسان فخر کرے، تو چونکہ یہ انسان کہاں پیدا ہوگا، یہ انسان کی اپنی کوئی کمال نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو جس گھر میں پیدا کرے، تو اس حسب کے لحاظ سے انسان اگر اپنے آپ کو بہت بلند خود سمجھتا ہے، اس پر فخر کرتا ہے، تو یہ غلط بات ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، یہ کسی کی کو ذلت کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے انسان اس کی نسب کا اسے طعنہ دیتا ہے، تو یہ ایک نمبر 2 گناہ ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ تنبیہ فرمائی کہ یہ گناہ جو ہے وہ امت کے لوگ کرتے رہیں گے، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو عالم الغیب سمجھتا ہے، اور جادو میں اور ستاروں کے ان سے یا کسی بھی کاہنوں کے پاس جا کر ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی قسمت کا حال معلوم کریں، یہ حرام کام ہے ہمارے لیے۔ چوتھی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس سے تنبیہ فرمائی وہ یہ تھی کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قیامت کے روز اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر تارکول کی ایک قمیص ہوگی اور بیماری کے ایک لباس نے اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا ہوگا،
ایک طرح سے یہ جہنم کی وعید ہے۔ اب یہاں پر عورتوں کو خاص طور سے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عام طور پر جو ہے یہ جہالت کے وقت سے عورتیں نوحہ کرتی تھی، اور کسی کے مرنے پر اپنے آپ کو پیٹنا، اپنے گالوں پر مارنا، سینے پہ مارنا، اس طرح کی جو نوحہ کرنا ہوتا ہے یہ عورتوں میں زیادہ ہوتا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد اگر کرتے ہیں تو یہ چیز جائز ہے، کیونکہ امام حسین کے شہادت کے نام پر جو لوگ ماتم کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے اسلام کی، ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو رخساروں کو پیٹنا، تماچے مارنا، گریبانوں کو چاٹنا، یہ سارے جاہلیت کی پکار ہے۔ تو اور مصیبت کے وقت ہلاکت اور موت کو پکارنا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے برات کا اظہار کیا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو یہ کام کرے، رخساروں پر تماچے مارے، گریبانوں کو چاک کرے، یا جاہلیت کی دعوے کرے۔ یعنی جاہلیت میں جس طرح پکار کے واویلا کیا جاتا تھا کسی مصیبت پر، یہ سارے ہلاکت اور موت کو پکارنا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے وہ کام ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بیزاری اور برات کا اظہار فرمایا، اور ظاہری بات ہے جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برات فرمائے اور بیزاری کرے تو ہمارے لیے وہ کام کہیں سے بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگ جو سبیلے بناتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، تو دیکھیں کسی پیاسے کو پانی پلانا ہمیشہ ایک اچھا کام ہے، اس میں یہ کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنا اچھا کام ہے۔ لیکن خاص جو لوگ اس طرح سے محرم میں یہ کام کرتے ہیں یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ عبادات کے لیے یا جو ثواب کے لیے انسان وہی کام کرے جو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور جو کام عبادات نہیں بتائے گئے اس کو عبادت سمجھ کر کرنا یہ بہت بڑا گناہ اور بدعت ہے۔ مسلمان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی دکھ ملتا ہے، دکھ، مصیبت، موت وغیرہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ کے آیت 155 میں بتایا کہ اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کیونکہ جو مسلمان ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر وہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوازشیں اور رحمتیں ان کے لیے فرماتا ہے۔ صبر و تحمل ویسے بھی ایک اللہ پسندیدہ چیز ہے کسی بھی مشکل کے وقت۔ تو اگرچہ کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ ایک غمناک واقعہ ہے، لیکن اس پر نوحہ کرنا، اس پر اپنے آپ کو پیٹنا اور اس کا غم باقاعدہ منانا، اس میں جو بھی کچھ کام اس طرح سے کیے جاتے ہیں اس سے ان کو بچنا چاہیے، انسانوں کو، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، جو عاشورہ کا دن ہے یعنی 10 محرم کا دن ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ قرآن اور حدیث سے اس میں کیا عمل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے لیے کیا عمل کیا؟ تو دیکھیں اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سے حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی دن کو دوسرے دن پر فوقیت دیتے ہوئے اس کے روزے کا قصد کرتے ہوں، سوائے یوم عاشورہ کے اور سوائے ماہ رمضان کے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے تو رکھا کرتے تھے، نفلی روزے رمضان کے علاوہ بھی رکھتے تھے، مگر اس کو کوئی خاص اہتمام اور اس خاص کرنا کہ اس دن کا روزہ ضرور کرنا ہے، عاشورہ کے دن کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا کسی اور خاص دن کو اس طرح سے روزے کے لیے کرنا۔ حج کے ذی الحج کے عرفات والے دن بھی روزہ ہم رکھتے ہیں اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو ہمیں کیا پھر سیکھنے کو ملا؟ اس حدیث میں خاص طور سے عاشورہ کا ذکر ہے، لیکن جو باتیں ہمیں حدیث سے دلائل، جن دنوں کے خاص روزہ رکھنے کی دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو بھی نفلی روزے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
خاص طور سے ترغیب دلائی، تو انسان کو ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یوم عاشورہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ جاہلیت کے دور میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، یعنی کہ اسلام سے پہلے بھی جاہلیت کے دور میں بھی جو عرب لوگ تھے وہ روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا روزہ رکھتے تھے اس دن کا۔ پھر جب آپ نے مدینہ میں ہجرت کی تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو اس کا حکم دیتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا اور فرمایا جس کا جی چاہے اس دن کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اس کو چھوڑ دے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس حدیث کا یہ نہیں کہ فضیلت نہیں ہے بتائی، اس حدیث سے یہ نہیں ہے کہ فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے دن عاشورہ کے روزے کی۔ اس سے ہمیں صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک رمضان فرض نہیں ہوا، میں روزے فرض نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص اس کا اہتمام کرتے تھے، یعنی ایک طرح سے یہ روزہ فرض ہوتا تھا عاشورے کا روزہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید فرماتے تھے، حکم دیتے تھے رکھنے کا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر وہ جو فرضیت تھی عاشورے کے روزے کی، وہ فرضیت ختم کر دی گئی، اب اس کو نفلی روزہ قرار دیا گیا۔ ایک اور حدیث ہے اس کے بارے میں، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد بسنے والی بستیوں میں یہ حکم بھیجا کہ بستیوں والے یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں، چنانچہ ہم خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی رکھواتے تھے۔ چھوٹے بچوں سے مطلب یہ کہ جو ابھی جن پر فرض نہیں ہوا تھا روزہ، تو وہ بھی اگر اس عمر کے تھے کہ روزہ رکھ سکتے تھے تو ان کو روزہ رکھوایا جاتا تھا۔ اور جب کھانے کے لیے بچے روتے تو ہم انہیں کھلونے دے دیا کرتے تھے تاکہ ان کے ساتھ افطار تک دل بہلاتے رہیں۔ اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ جو تھا وہ فرض ہوا کرتا تھا، ایون مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی۔ تو جب رمضان کے بعد جو ہے وہ اس کی فرضیت ختم کر کے اس کو نفلی روزہ قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دن کا روزہ شکرانے کے طور پر رکھا، اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تمہاری نسبت ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ تو یعنی کہ کیا مطلب ہوا یہاں پر؟ پیچھے جیسے کہ ہم نے جانا کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ لیکن چونکہ مدینہ میں جب یہودیوں سے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو اس دن فرعون کے شر سے بچایا، فرعون کے قبضے سے بچایا تھا اور فرعون کو غرق کیا تھا، چونکہ یہودی اس دن کو خاص مانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر کا روزہ رکھا، تو چونکہ یہودی رکھتے تھے اس چیز کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم بھی رکھا کریں گے۔ یعنی کہ اب جو ہے اس حدیث سے ہمیں عاشورہ کے روزہ کا خاص اہتمام کرنے کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں رکھنا چاہیے۔ لیکن دیکھیں یوم عاشورہ کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں، بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں بہت سی روایات بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نجات والا واقعہ تو صحیح احادیث سے ہمیں ثابت ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں صحیح احادیث موجود ہے، اور ہم اس پر جب صحیح احادیث آتی ہے تو ہم اس پر یقین کرتے ہیں۔ عاشورہ کے دن کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دلائی تھی۔ لیکن اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ یوم عاشوراء کو عید کا دن تصور کرتے تھے، اور اہل خیبر یہود جو تھے وہ اس دن اپنی عورتوں کو خصوصی طور پر زیورات وغیرہ پہنا کر خوشیاں مناتے تھے۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس دن کا روزہ رکھا کرو، یہ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ اور بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں محرم کی اس عاشوراء کے دن کے بارے میں، جو اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ یوم عاشوراء وہ دن ہے، یہ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے کہ یوم عاشوراء وہ دن ہے جس میں کشتی نوح جودی پہاڑ پر جا لگی تھی، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب سمندر میں جب طوفان آیا تھا اللہ کی طرف سے، اور تمام اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کو اس طوفان میں غرق کر دیا گیا تھا، تو جو مومن بندے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو بھی ایمان والے لوگ تھے، ان سب کو اس دن اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس مصیبت سے مکمل آزادی دے کر ان کو خشکی پر پہنچا دیا تھا، ان کی کشتی کو۔ لیکن یہ جو روایت ہے اس کے بارے میں، اس میں جو ایک راوی ہے وہ ضعیف ہے، راوی اس وجہ سے کچھ علماء جو ہے وہ اس واقعے کو صحیح نہیں مانتے، کیونکہ یہ ایک ضعیف حدیث ہے۔ لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ چونکہ اور بھی ضعیف احادیث اس حدیث کو تقویت دیتی ہیں، اس لیے جو اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا تھا کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی جودی پر خشکی پر پہنچایا تھا۔ واللہ عالم۔ ہم اس کے اوپر جب ضعیف حدیث ہوتی ہے تو چونکہ اس میں کوئی اس حدیث میں ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں پتہ چلتا جس پر عمل کرنے والی بات ہے، یہ ایک صرف فضیلت کو ظاہر کرتی ہے، تو ہم اس کو اگر ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کا ضعف بھی بتا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو کہ اس کی حدیث کی صحت میں شک ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ طبرانی کی ایک روایت ہے کہ اس میں اور فضیلت بتائی گئی اس دن کی کہ یوم عاشوراء کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اس میں یونس علیہ السلام کے شہر والوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دن خصوصی توجہ فرمائی، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ سارے فضیلتیں کے بارے میں بھی جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ اس میں ضعف ہے، اس میں جو راوی ہے، ایک راوی عبدالغفور جو ہے وہ اس کے بارے میں وہ جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا، اس وجہ سے اس حدیث میں بھی شک ہے، لیکن یہ بات بھی بتائی جاتی ہے، کچھ لوگ اس بات کو بھی بتاتے ہیں، واللہ عالم، لیکن یہ جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے۔ اچھا، پھر یوم عاشوراء کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے ایک حدیث سے کہ جب ہم انسان رکھتا ہے روزہ ایک مسلمان اس دن، تو اس کو کیا فائدہ ملتا ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے یکفر السنۃ الماضیۃ، کہ یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، یعنی کہ انسان کے پورے ایک سال کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اب عام طور پر ایسی احادیث میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر واللہ عالم، اللہ چاہے تو کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، لیکن کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جس میں انسان کو توبہ کرنا ضروری ہوتی ہے، اور اس سے گناہ سے کو چھوڑنا ہوتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہوتا ہے، اور اس پر ندامت محسوس کرنی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اخلاص سے توبہ کرنی ہوتی ہے، اور اگر کوئی کفارہ لازم ہوتا ہے تو وہ دینا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے بعض اوقات بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس روزہ رکھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ چاہے تو ہمارے صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہ معاف فرما سکتے ہیں۔
اچھا، تو اس سے ہمیں یہ اہمیت پتہ چلتی ہے عاشورہ کا روزہ کی، کہ اس سے ہمارے ایک سال بھر کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور مسلمانوں کو پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس فضیلت کو حاصل کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی امر میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے، یعنی جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہجرت کر کے، تو پہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل کتاب سے کوئی اچھا عمل دیکھتے تھے تو اس کی موافقت کرنا پسند فرماتے تھے، آپ بھی اس عمل کو کرتے اور لوگوں سے بھی کہتے کرنے کو۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اہل کتاب کی موافقت نہ کیا کریں، ہمیں حکم ہوا کہ ہم ان کے طریقے کی مخالفت کریں، ان کے طریقے پر ہم نہ چلیں۔ تو جب یہ حکم آ گیا کہ ہمیں اہل کتاب کے طریقے سے مخالفت کرنی ہے، ان کے طریقے پر نہیں چلنا، تو پھر اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس دن تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں اس دن کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر جب آئندہ سال آئے گا تو ہم انشاءاللہ ہم 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ گویا کہ عاشورہ کا روزہ کی اپنی اہمیت ہے، لیکن صرف 9 محرم کا روزہ کی اضافہ کیوں کیا گیا کہ ایک طرح سے یہود اور نصارہ کے عمل کی مطابقت نہ کی جائے بلکہ ان کی مخالفت کی جائے، ان کے طریقے کی پیروی نہ کی جائے۔ اس وجہ سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پھر 9 محرم کو بھی ہم اگلے سال سے 9 محرم اور 10 محرم دونوں کا روزہ رکھیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 اور 10 دونوں کا روزہ نہیں رکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی تھی، اس وجہ سے جو ہم اب روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں 9 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے 10 محرم کے ساتھ۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھیں بلکہ 10 کے ساتھ 9 کو بھی ملا لیں۔ تو ان سب احادیث کی وجہ سے جو علامہ ابن قیم اور حافظ ابن حجر نے کیا کہا کہ عاشورہ کے روزے کے 3 مراتب ہیں۔ سب سے ادنا مرتبہ یہ ہے کہ انسان صرف 10 محرم کا روزہ رکھے، پھر اس سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ اس سے 9 محرم کا روزہ بھی رکھا جائے، یعنی 2 روزے رکھ دیے جائے 9 اور 10 کے، اور اس سے بھی زیادہ بڑا مرتبہ یہ ہے کہ 11 محرم کا بھی رکھ لیا جائے، یعنی کہ 9 10 11 تینوں روزے رکھے جائے۔ تو یہ اس سے انسان اپنے اجر و ثواب کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ان سب باتوں سے انشاءاللہ ہم محرم کی کیا ہمارے ذہن میں محرم کی اور عاشورہ کے دن کی کیا ہمیں خلاصہ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عظمت والا مہینہ بنایا ہے، محترم مہینہ بنایا ہے، حرام مہینہ بنایا ہے، تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنی چاہیے، ذکر کرنے چاہیے، اور کوئی بھی نیکی نفلی نیکیاں کرنی چاہیے، اور خاص طور سے نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے 10 محرم کا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 9 محرم کے روزہ بھی اگر ملا دینا چاہیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی بھی تعمیل کر سکیں ہم۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس مہینے میں خاص طور سے اللہ کی ناراضگی کے کام کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص حکم دیا کہ اس حرمت والے مہینوں میں اپنے جان پر ظلم نہ کرو گناہ کما کے۔ تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔